السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت پیدا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو اپنی نمازوں میں سستی پیدا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت پیدا کرتے ہیں، یعنی جو نماز کو چھوڑ پکڑ کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے ویل کہا ہے۔ آخر ویل کیا چیز ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، ویل جہنم ہی کے اندر ایک کنواں ہے، جس کے اندر اگر پتھروں اور پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی لمحے میں، کچھ ہی منٹوں میں وہ جل کر کے سرما ہو جائے، جل کر کے خاک ہو جائے، جل کر کے تباہ و برباد ہو جائے۔ پہاڑوں کو وہ ڈالیں گے، پہاڑوں کو جب اس کنویں میں ڈالیں گے، پتھروں کو جب اس کنویں میں ڈالیں گے تو وہ جل کر کے سرما ہو جائے، کچھ ہی لمحے میں، کچھ ہی سیکنڈوں میں وہ جل کر کے تباہ و برباد ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل اس جہنم کی وادی کا نام ہے جس میں اگر پہاڑوں کو ڈال دیں گے تو وہ جل کر کے سرما ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس ویل میں اس شخص کو جانا پڑے گا جو اپنی نمازوں میں غفلت پیدا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی پیدا کرتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو چھوڑ پکڑ کر کے پڑھتے ہیں۔ 4 وقت کی پڑھتا ہے، 1 وقت کی چھوڑ دیتا ہے، 3 وقت کی پڑھتا ہے، 2 وقت کی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کو، ایسے مومن کو اس ویل میں جانا پڑے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے کم تر عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کر کے ناک اور آنکھ کے راستے سے باہر آنے لگے گا، ناک اور کان اور آنکھ کے راستے سے باہر آنے لگے گا، دماغ پگھل جائے گا اور دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے کڑھائی میں تیل کھولنے لگتا ہے۔ ایسا بھیانک عذاب، یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، یہ سب سے کم تر عذاب ہے، یہ سب سے کم تر عذاب ہے۔ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر جہنم کا سب سے اگر چھوٹا عذاب یہ ہے تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، سب سے بھیانک عذاب کیا ہوگا، سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا عذاب وہ ہوگا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، سب سے بھیانک عذاب وہ ہوگا، سب سے بڑا عذاب وہ ہوگا جس کو قلم لکھ نہیں سکتا، جو ذہن و تصور میں نہیں آ سکتا، جو گمان میں نہیں آ سکتا۔ اگر وہ عذاب، حضور فرماتے ہیں، اگر وہ عذاب جانوروں کو پتا چل جائے یا بکریوں کو پتا چل جائے تو وہ ایسے گھل جائیں گے غم میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے درد سے، اللہ کے بھیانک عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ایسے گھل جائے گا، جانور ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عذاب جو بیان نہیں ہو سکتا، وہ عذاب جس کو ذہن و تصور میں، گمان میں نہیں آ سکتا، وہ عذاب کس کے لیے ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عذاب جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ عذاب جو ذہن و تصور میں نہیں آ سکتا، وہ عذاب جس کو قلم لکھ نہیں سکتا، وہ عذاب بے نمازیوں کو ہوگا، بے نمازیوں کو وہ عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کرے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کس حال میں ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا
جا رہے ہیں یا جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور نماز کے پابند ہو جائیے، ورنہ ہم اور آپ کی خیریت نہیں ہے۔ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔